قدر کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی؟ ایک دوسرے کی برائی میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کے دل دکھانے میں لگے ہوئے، ہماری نمازیں غائب، ہمارے روزے غائب، 5 وقت کی نماز کا باعث تو یہ ہے کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے، کچھ پڑھ بھی رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھ رہے ہیں، ایک وقت کی 2 وقت کی نماز پڑھ لی تو سمجھنے میں بہت بڑا پارسا ہو گئے، ایک دوسرے کی برائی کرنی شروع ہو گئی کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ لیکن ابھی اپنی نہیں سدھری ہے، دوسروں پر اعتراض۔ اپنی نمازوں کو سدھارو، اپنے کردار کو سدھارو، اپنے اخلاق کو سدھارو۔ آج ہم برائی سے کیوں نہیں بچتے؟ کوئی نماز کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ ہم وضو بھی کر رہے ہیں، غسل بھی کر رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی برائی سے نہیں۔ نماز یقیناً برائیوں سے بچاتی ہے، فحش باتوں سے بچاتی ہے، لیکن نمازی خود نہیں رکتا، اس لیے کہ نماز ایسی پڑھی نہیں رہا، اسے غسل کا طریقہ یاد نہیں، وضو کا طریقہ یاد نہیں، نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی، تو برائی سے کہاں سے رکے؟ اس سے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا۔ اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اتنا علم دین حاصل کرنا کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے، روزہ صحیح طریقے سے رکھ سکے، غسل وضو صحیح طریقے سے کر سکے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے دے سکے، اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ عالم پر ہی ہے، کوئی عالم پورا ہی عالم بنے گا یا وہی بتائے گا سب چیزیں کر کے، آپ پر اتنا فرض ہے۔ نہ حاصل کرو گے کل میدان قیامت میں پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا، سکھانے والے موجود تھے، بتانے والے موجود تھے، کیوں نہیں سیکھا، کیوں وقت خرچ نہیں کیا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، بتانے والے موجود نہیں تھے۔ آج دنیاوی عدالت، آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کریں گے تو یہ قانون کے خلاف، یہ قانوناً جرم ہے، دنیاوی لحاظ سے کہ قانوناً جرم ہے، اس کے خلاف کریں گے تو ہمیں یہ سزا ملنی ہے، لیکن پھر بھی آپ کر رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کر کے جس کے سامنے ہی نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو پہلے بتا دیا کہ ایسا کیا کی، لیکن میدان محشر میں اس سے بڑی کوئی عدالت نہیں، اس سے بڑا کوئی منصف نہیں، اس سے بڑا کوئی انصاف کرنے والا نہیں، وہاں بھی پوچھا جائے گا۔ کل میدان محشر میں نمازیں غلط کیوں پڑھی، نماز پڑھتا تھا برائی کیوں کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا امام کی برائی کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا لیکن عالم کی توہین کرتا تھا، تحقیر کرتا تھا، حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، میدان محشر میں پکڑ ہوگی۔ علم سیکھا کیوں نہیں؟ بتانے والے موجود تھے، علماء موجود تھے، ہر مسجد میں امام موجود تھا، تو نے 10 منٹ خرچ کیے کیوں نہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا، یہ عذر نہیں چلے گا۔ تو اچھائیوں کی طرف قدم بڑھائیے، برائیوں سے دور رہیے۔ بات چل رہی تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، پیدا ہوئے ہیں، روزہ دار پیدا ہوئے ہیں، اور بتا دیا نانا جان کے امتیوں کو کہ شریعت کی پابندی کرنی ہے، شریعت کی پاسداری کرنی ہے۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، جب تم شریعت کی پابندی کرو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخری کرامت یہ سن لے، یہ بھی کرامت سے کم نہیں ہے، جب حضور غوث اعظم پیدا ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی والدہ کی عمر کتنی تھی؟ آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ کتنے سال کی عمر تھی؟ 60 سال کی عمر تھی۔ عام طور سے اس عمر میں آ کر کے عورتوں کو استقرار حمل نہیں ہوتا، اور اس عمر میں عورت آتی ہے 55 سال عورت کو آئسہ بولتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں عام طور سے عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا ہے۔ اس عمر میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی کرامت سے کم نہیں، اور یہ ولیوں کے سردار ہیں، غوثوں کے غوث ہیں، قطبوں کے قطب ہیں، سلطان الاولیاء ہیں،
واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت